السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ ہماری طرف سے اپلوڈ کی جانے والی ناول کی ڈیلی قسط آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ناول ہے ضدی عشق میرا، رائٹر منتہا چوہان، قسط نمبر 6۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اپنے قدموں پہ چل کے نہیں جا سکو گے، سرد آواز میں کہتا وہ عنائشہ اور اس لڑکے کے بیچ میں جا کھڑا ہوا۔ عنائشہ کی نظر اس کی چوڑی کمر پہ پڑی۔ دھوپ میں ایک گھنی چھاؤں کا احساس سا جاگا۔ جانتے ہو، ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور اس نے مجھے دھکا دیا۔ وہ بھڑکا تھا حاذق کے بیچ میں دیوار بن جانے سے۔ شریف ہونے کے باوجود میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ میرے عملے کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے۔ کمر پہ ہاتھ باندھے پرسکون لیکن سخت لہجے میں کہا۔ سیکیورٹی، حاذق نے اونچی آواز میں کہا تو ایک لمحے میں 3 سیکیورٹی مین وہاں پہنچ گئے۔ ان کو باعزت طریقے سے باہر چھوڑ کے آؤ۔ آواز میں رعب واضح تھا۔ دیکھ لوں گا، وہ لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ پھکارتا باہر نکلا۔ ان کے جانے کے بعد حاذق عنائشہ کی طرف پلٹا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پہ اٹھی۔ ایک کی نظر میں درد تھا تو دوسرے کی نظروں میں ڈر تھا۔ گلفام، فی میل اسٹاف کا حساب کتاب کلیئر کر کے میرے آفس میں بھیجو۔ ایک کڑی نظر عنائشہ پہ ڈالتے وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ کہیں بھولا بسرا ایک آنسو گال پہ ڈھلک آیا۔ دیکھا، منع کیا تھا نا، کچھ نہ کہو۔ سب کی نوکری چلی گئی، ایک لڑکی نے ناگواری سے کہا۔ عنائشہ کا سر جھکا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ یونیفارم چینج کرتے اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات تھی کہ کسی طرح وہ باقی سب کی جاب بحال کروا دے، بھلے اس کی نوکری سے اسے نکال دیا جائے۔ یہی سوچتی وہ باہر آئی۔ مس عنائشہ، سر آپ کو آفس میں بلا رہے ہیں۔ عنائشہ کے دل کی دھڑکن میں انتشار برپا ہوا، لیکن ہمت کرتی حاذق کے آفس میں انٹر ہوئی۔ وہ سامنے چیئر پہ ٹانگ جمائے بیٹھا، چہرے کو ہاتھوں کی مٹھی پہ ٹکائے اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتی وہ سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ مس عنائشہ، سر۔ حاذق کچھ کہتا کہ عنائشہ بول پڑی۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں۔ ہونٹوں پہ زبان پھیرتی، نظریں اٹھاتی گراتی وہ حاذق کو میسمرائز کر رہی تھی۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ سزا بھی مجھے ہی ملے، میری وجہ سے باقی سٹاف کو جاب سے نہ نکالا جائے۔ کہنے کے ساتھ ہی امید بھری نظروں سے حاذق کو دیکھا۔ کیا سزا ملنی چاہیے آپ کو؟ آپ کی غلطی کی۔ حاذق، جو اسے اچھی خبر ہی سنانے والا تھا، اس کی اس بات پہ اسے ایک نئی بات مل گئی تھی۔ آپ مجھے جاب سے نکال سکتے ہیں۔ لہجہ مضبوط تھا لیکن آواز کی لغزش حاذق بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ یہ وہ تو نہیں تھی پر اعتماد سی عنائشہ، یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ ان 8 ماہ میں وہ کتنا بدل گئی تھی، حاذق سوچ کے ہی رہ گیا۔ گہری سانس خارج کرتے وہ اٹھتا ہوا اس کے قریب آیا۔ بالکل سامنے کھڑا وہ عنائشہ کی سانسوں کا ارتعاش محسوس کر سکتا تھا۔ دل تو چاہتا ہے کہ تمہاری غلطی کی تمہیں ایسی سزا دوں کہ دوبارہ پھر سے وہ غلطی نہ دہرا سکو۔ اس کے الفاظ عنائشہ کی سماعت سے ٹکرائے تو اس نے پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنے نزدیک ہو کے بھی وہ بہت دور تھا۔ پاس وہ آ نہیں سکتا تھا، قریب وہ جا نہیں سکتی تھی۔ آنکھوں کی نمی حاذق کے پتھر دل کو کمزور کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے اس کے سحر میں جکڑا جاتا، فوراً سے پیچھے ہٹا۔ مس عنائشہ، وہ کیا ہے نا، مجھے لوگوں کو نہ یاد رکھنے کی عادت ہے نہ ان کی غلطیوں کو۔ لاپرواہی سے کہتا وہ اپنی سیٹ کی جانب بڑھا۔ ویٹریس کی جاب کو ہم اس ہوٹل سے ختم کر رہے ہیں، اس لیے جو بھی یہاں موجود تھیں لڑکیاں، ان سب کو باقی برانچز میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ اور رہی آپ کی بات مس عنائشہ، آپ کی آج سے جاب یہ ہوگی کہ آپ میری پرسنل سیکریٹری کا کام سر انجام دیں گی۔ حاذق نے بہت سوچ سمجھ کے اس کے چہرے کو فوکس کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ عنائشہ نے سر جھکا لیا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی
کہ وہ خوش ہو ویٹریس کی جاب سے جان چھوڑنے پہ یا حاضر کے اب ہر پل کے ساتھ ہونے پہ، اپنے حال پہ رحم کھائے۔ دادا جی میں جیت گئی، کشش کی خوشی سے بھرپور آواز پہ دادا جی مسکرا دیے۔ شطرنج کی بازی وہ ہمیشہ اس سے ہار جایا کرتے تھے۔ میرا بچہ خوش ہو گیا، بہت زیادہ، باہیں پھیلا کے کہتی وہ دادا کو اپنی چڑیا لگی۔ دادا جی آپ کو یاد ہے آج سے 15 دن بعد کیا ہے؟ پاس بیٹھتے لاڈلے انداز میں پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ جی بالکل، ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے۔ دادا جی نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ پھر میرا گفٹ میں اپنی مرضی سے لوں گی، بہت نخرے اور مان سے کہا۔ جی جو میرا بچہ کہے گا مل جائے گا۔ اور کچھ؟ دادا جی اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو واپس آتے دیکھا۔ یاہو میرے سب سے اچھے دادا جی، آپ کو پتہ ہے آپ ہوتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے میں اکیلی نہیں، آپ ہیں میرے سب کچھ۔ اس کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ میرا بچہ کبھی اداس نہیں ہونا، میں اپنے بچے کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے ہی جیتا ہوں۔ دادا جی نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ دادا جی تھوڑا سا پیار ہمارے لیے بھی بچا لیں، سمیر نے آتے مسکینی شکل بناتے کہا تو کشش نے انگوٹھا دکھایا۔ تم سب میرے بچے ہو، میرے گھر کی رونق، تم سب کو دیکھ کے ہی تو میں جیتا ہوں بلکہ خود کو جوان محسوس کرتا ہوں۔ دادا جی کہتے سمیر کو پیار سے دیکھا تو وہ بھی ہنس دیا۔ بھائی آپ کی ہر بات صحیح ہے، لیکن مما کو جانتے ہیں نا آپ، وہ کبھی نہیں ہونے دیں گی یہ رشتہ، بلکہ الٹا فساد کھڑا کر دیں گی ایک۔ داور اس وقت یامین کے آفس میں بیٹھا تھا۔ یامین نے اسے ساری بات کرنے کے بعد اسے اسٹینڈ لینے کا کہا تھا۔ داور یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اگر اتنی ہمت ہی نہیں تو کسی کو محبت دے کے اسے آس نہیں دلانی چاہیے۔ کرن میرے لیے میری بہن ہے اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہو۔ یامین نے بنا کسی لگی لپٹی کے داور سے بات کی۔ بھائی کرن میرے لیے بھی بہت اہم ہے اور میں نہیں چاہتا وہ مما کی کسی بات کا نشانہ بنے۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ داور نے گہری سانس خارج کرتے یامین سے مدد کرنے کا کہا۔ یامین سوچتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ بہت سارے آپشنز ہیں، لیکن میرا پہلا مشورہ یہی ہے کہ گھر والوں سے بات کرو اور اپنے فیصلے سے انہیں آگاہ کرو۔ اگر کوئی مسئلہ کریٹ ہوتا ہے تو سیکنڈ آپشن بھی ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اگر ایک بار یہ فیصلہ لے لیا کہ اپنی محبت کو اپنانا ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا، باقی رب تمہارا ساتھ دے گا۔ یامین نے اسے حوصلہ دیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا مسکرا دیا۔ عنائشہ گھر آ چکی تھی۔ بات بات پہ اس کی آنکھوں میں آج پانی جمع ہوتا جا رہا تھا۔ کچن میں کام کرتے وہ 2 بار چہرہ دھو چکی تھی۔ 8 ماہ بعد وہ آج یوں ٹکرا جائے گا، اسے کیا خبر تھی؟ دیکھو بہتر ہوگا تم حاضر کی زندگی سے نکل جاؤ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو 2 گھر برباد ہو جائیں گے، اس کی بہن کا بھی اور اس کا اپنا بھی۔ تم جانتی ہو نا جب وٹا سٹا ہو تو ایک کے ساتھ دوسرے کا بھی گھر خراب ہوتا ہے۔ وہ بہت رسان سے عنائشہ کو سمجھا رہی تھی اور عنائشہ کا دل کس طرح ٹوٹ کے بکھر رہا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کے بیٹے کی زندگی سے میں نکل جاؤں گی، عنائشہ نے کھڑے ہوتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، جبکہ وہ اندر سے کتنا ٹوٹ چکی تھی وہ ظاہر نہیں کیا۔ بیٹا میں جانتی ہوں تمہارے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، لیکن میری مجبوری سمجھنا۔ مجھے اپنے دونوں بچے بہت عزیز ہیں، امید کرتی ہوں حاذق سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گی۔ آخر میں بھی انہوں نے اپنے ہی مطلب کی بات کر کے عنائشہ کو چپ ہی کرا دیا۔ وہ جس ٹوٹے دل سے وہاں سے گھر پہنچی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ عنائشہ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ عابدہ بیگم نے دودھ کو ابلتے چولہے پہ گرتے دیکھا تو چولہا بند کرتے خیالوں کی دنیا میں کھوئی عنائشہ کو چونکایا۔ اوہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ عنائشہ شرمندہ ہوئی۔ بیٹا کوئی بات پریشان کر رہی ہے کیا؟ عابدہ بیگم نے پیار سے دیکھا۔ نہیں امی کچھ بھی نہیں، آپ کیوں آ گئی کچن میں؟ چلے میں چائے لے کے آتی ہوں۔ عنائشہ خود کو سنبھال چکی تھی اور عابدہ بیگم کو لیے باہر آئی۔
بیٹا خوش خوش رہا کرو، تم اداس ہوتی ہو تو میرا دل بھی اداس ہو جاتا ہے۔ ارے امی آپ نہ اداس ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ ہنستی مسکراتی ماں کو باتوں میں لگا چکی تھی، جبکہ دل آج بھی اسی کے لیے ہمکتا تھا جسے وہ پا نہیں سکتی تھی۔ بس بہت ہو گیا، ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس دن کے لیے تمہیں بڑا کیا کہ تم اپنی مرضیاں کرتے پھرو گے۔ حیات صاحب داور کی بات سن کے بھڑک ہی تو گئے تھے، ساتھ میں بیٹھی سویرا بیگم بھی سخت بھڑکی تھی۔ بابا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ داور بے بس سا ہوا۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ می، تمہارا رشتہ ہو گیا ہے تمہاری خالہ کے گھر، اور میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں سنوں گا۔ ہاتھ اٹھا کے وارن کیا۔ بابا میں اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا، داور بھی سخت لہجے میں بولا۔ تم مجھ سے اب زبان لڑاؤ گے؟ حیات صاحب جارحانہ انداز میں آگے بڑھے۔ نہیں بابا، سب کچھ کر سکتا ہوں، آپ کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا، لیکن یہ بھی سچ ہے کرن سے دستبردار ہونے کی کسی صورت میں نہیں ہوں گا۔ داور کے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں چھپا باغی پن حیات صاحب اچھے سے محسوس کر سکتے تھے۔ داور اپنی کہہ کے جا چکا تھا، غلطی اس کی نہیں آپ کی بھابھی صاحبہ کی ہے، جنہوں نے اپنی بیٹی کی پرورش ایسی کی کہ گھر کے لڑکوں کو ہی پھنسا لو۔ لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، میں اپنی بہن کے گھر ہی رشتہ جوڑوں گی۔ اچھا اور داور، اس کو کیسے مناؤ گی؟ حیات صاحب غصہ ضبط کرتے بولے۔ اس کا بھی میں نے سوچ لیا ہے، کیسے لائن پھیلانا ہے۔ اپنے خرافاتی دماغ میں پلان ترتیب دیتی وہ حیات صاحب کو بھی چونکا گئی۔ ہائے کیسے ہیں آپ؟ یامین کے روم میں داخل ہوتے ہی وہ بھی پیچھے پیچھے آئی۔ کیا ہو گیا ہے اب؟ یامین نے اسے آتے دیکھ کر گہرا سانس خارج کرتے پوچھا۔ آپ نے میرا کام کیا؟ بہت مان سے پوچھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں تمہارا کام کروں گا، اسی انداز میں سوال کیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، نے روٹھے پن سے کہا۔ کشش میں آخری بار کہہ رہا ہوں اس معاملے سے دور رہو، یامین نے اسے تنبیہ کی اور تھکے ہوئے انداز میں صوفے پہ برجمان ہوا۔ آپ نہ مشورہ نہ دیں، میرا کام کریں اور ان کی مدد کریں۔ اس کے پاس صوفے پہ ٹکتے اپنی بات پہ زور دیا۔ اس کے یوں قریب بیٹھنے پہ وہ اسے دیکھ گیا۔ کیا چیز تھی یہ لڑکی؟ دھیرے دھیرے ہی اس کے حواسوں پہ چھائی جا رہی تھی۔ جتنا وہ اسے دور ہوتا وہ اتنا ہی قریب آتی تھی۔ ابھی جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ رخ موڑتے وہ صوفے سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گیا۔ جی نہیں، آپ میری مدد کریں گے لازمی۔ اس کو بازو سے پکڑ کے اپنی طرف موڑا، اور یہ ایک لمحہ یامین کو بے بس کر گیا۔ کشش ابھی جاؤ، میں بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی سر میں درد ہے۔ اس کے معصوم اور حسین سراپے سے بمشکل نظریں ہٹاتے وہ آنکھیں پھر سے موندتی سر واپس ٹکا گیا کہ اسی اثناء اسے اپنے سر پہ اس کی مخملی ہاتھوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتا فوراً سے آنکھیں کھول گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ فوراً سے پیچھے ہوا۔ آپ کے سر میں درد ہے، وہی دبا رہی ہوں۔ مزے سے کہتی وہ معصومیت کی انتہا پہ تھی۔ نہیں تم جاؤ، میں آرام کروں گا تو خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اپنے دل کی ہوتی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتے وہ نظریں چراتا وہاں سے اٹھا۔ پھر وعدہ، آپ کریں گے نا مدد؟ وہ بھی سامنے اس کا صبر آزماتی پھر سے امتحان بنی کھڑی تھی۔ سوچوں گا، بنا اس کی طرف دیکھے حامی بھری۔ تھینک یو سو مچ، وہ خوشی سے چہکی۔ مجھے پتا تھا مجھے انکار کر ہی نہیں سکتے، وہ یامین کا ہاتھ تھامے بولی۔ اس کا یہ قریب آنا، ہاتھ پکڑنا یامین کے جذبوں کو ہوا دے رہا تھا۔ وہ کب کی اپنی کہہ کے جا چکی تھی، جبکہ یامین اپنے ہاتھ اور ماتھے کو چھوتا ابھی تک اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آگے ہونے جا رہا ہے ایک نیا مارکا، داور اور کرن کی محبت کا، جس کا اثر ہوگا کشش کی زندگی پہ اور اپنے ہونے کا احساس دلایا کریں۔ کائنڈلی کوئی کمنٹ کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔
پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں تاکہ ہماری طرف سے اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ڈیلی آپ کو ملے اور ٹائم ٹو ٹائم آپ ہمارے